اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل میں نے صحت کے متعلقہ ایک سیکوینس شروع کیا ہوا ہے۔ ڈیلی پوڈ کاسٹ صحت کے متعلقہ کرتا ہوں اور ویلاگ، تو آج بھی صحت کے متعلقہ ہے۔ ایک چھوٹا سا میں نے آج کیا تھا یا کل کیا تھا کہ لاہور ہے، وہ کھانے پینے کی چیزیں تھی۔ ایک دکان پہ ایک یا دو آدمی کھڑے تھے، ایک دکان پہ لا تعداد لوگ کھڑے تھے، یعنی کہ وہ نئی دکان نہیں تھی۔ وہاں کا کوک چینج ہوا، میں نے تحقیق کی تو اس کے ہاتھ میں ٹیسٹ آتا تھا، تو لاہوریے ٹیسٹ کو تو پہ مرتے ہیں۔ تو صبح 6 بجے وہ دکان کھلتی ہے، اور میں نے جب ویڈیو بنائی تو 12:52 ہوئے تھے، تو اس وقت تک وہاں رش لگا ہوا تھا۔ تو اب دیکھ لیں کتنا ہوگا۔ چلے ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے، میرا مقصد تو صرف یہ ہے کہ آپ کو ایسی چیزیں بتائی جائیں جس سے آپ بیماریوں سے دور رہ سکیں، بیماریوں کا مقابلہ کر سکیں۔ مجھے کوئی لالچ نہیں ہے کہ آپ میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، جس کو اچھا لگتا ہے وہ کر لے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ زبانی اورلی یا ویڈیو شیئر کر دیا کریں۔ نہیں کرنا چاہتے تو زبانی بتا دیا کریں کہ جی آج یہ بات انہوں نے بتائی ہے، تو اس پہ عمل کریں۔ اب دیکھیں، معمولی باتیں ہیں، جیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا فلاں عزیز بیمار ہے، تو سنت کے مطابق عیادت کے لیے جانا ہم پر لازم ہے، یہ سنت کے مطابق ہے۔ لیکن وہاں جا کر آپ یہ جو عام چیز ہے، ریموٹ کنٹرول، سپوز بات لمبی ہو گئی ہے، انہوں نے چائے پانی کھانے کا انتظام کر لیا ہے، تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، تو آپ بوریت محسوس کر رہے ہیں، تو آپ ٹی وی پہ کوئی کرکٹ میچ دیکھنا چاہتے ہیں یا کارٹون بچے کو لگا کے دینا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے ان کے ریموٹ کنٹرول کو ہاتھ نہ لگائیے۔ نمبر 1 بات یاد رکھیے، ریموٹ کنٹرول کو ہاتھ نہ لگائیے، بلکہ ان سے کہیں کہ برائے مہربانی فلاں چینل ٹیون اپ کر دیں، تاکہ آپ تسلی کے ساتھ وہ چینل دیکھ سکیں۔ چینل کو ہاتھ نہ لگائیے، چینل میں بہت زیادہ جرمز ہوتے ہیں جو پھر آپ کے ہاتھوں کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں، پھر کھانا پینا بھی انہی ہاتھوں کے ساتھ، وہی جرمز آپ کے جسم میں جاتے ہیں۔ میں آپ کو 2 واقعات بھی سناؤں گا، ایک انتہائی دلخراش واقعہ ہے وہ بھی سناؤں گا، اور ایک اور نارمل سا واقعہ وہ بھی سناؤں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جرم سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی بہت اچھے ہوٹل سیر کے لیے گئے ہیں، مری، کاغان، ناران، چلیے ان کو چھوڑیے، آپ امریکہ، یونان، وہ کینیڈا، کہیں بھی چلے جاتے ہیں، 7 اسٹار ہوٹل میں چلے جاتے ہیں، تو بیڈ شیٹ کی جو ہوتی ہے اور پلو، یہ بھی جرمز کی اماجگاہ ہوتی ہے۔ یہ بات پہلے کسی نے نہیں بتائی ہوگی، مجھے بھی کسی رسپانسبل آدمی نے یہ بات بتائی، تو ہمیں مجبوراً وہاں رہنا پڑا۔ تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ ڈبل چادر، کہتا یہ ڈبل چادر لے کر جانی ہے۔ ڈبل چادر ہم نے اس بیڈ کے اوپر بچھائی، اور پھر ہم سوئے، صبح اٹھے، اس کو شاپر میں ڈالا، اور انہوں نے رکھا۔ تو شام کو جب ہم اپنا کام ختم کر کے گھر پہنچے تو اس کو لانڈری کے لیے دے دیا، کیونکہ وہ جو جتنا بھی بڑا ہوٹل ہو، وہاں کی بیڈ شیٹ، پلو، ان کے اندر جرمز ان گنت ہوتے ہیں، ان گنت جرمز ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کو ٹچ کرتے ہیں اور پھر ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ہینڈ سینیٹائزر ہر وقت اپنے پاس رکھا کریں، کہ جیسے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس میں بہت زیادہ جرمز ہوتے ہیں، اور وہ ہے کرنسی نوٹس۔ وہ پتہ نہیں کن کن ہاتھوں سے آئے ہوتے ہیں، ناپاک ہاتھوں سے بھی آتے ہیں، بیمار ہاتھوں سے بھی آتے ہیں، تو جب آپ ان کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ جرمز آپ کے ہاتھوں لگ جاتے ہیں،
اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد کرنسی نوٹ کے استعمال کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھاتے ہیں، ہاتھ نہیں دھوتے غلطی سے یا رہ جاتا ہے۔ اول تو چاہیے کہ کم از کم 2-3 منٹ صابن کے ساتھ خوب ہاتھ دھوئیں اور بغیر ہاتھ خشک کیے تھوڑی دیر انتظار کریں اور پھر کھانا کھائیں اور پھر انگلیوں کو چاٹیں۔ یہ ایک اچھی چیز ہے جس سے آپ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ باتیں آپ دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ اس کے علاوہ دیکھیے بعض چیزیں ہیں جہاں جرمز بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیسے سڑک کے اوپر انسان گرے اور رگڑ لگ جائے تو اس کا تو انجیکشن ہوتا ہے، وہ انجیکشن لگا دیا جاتا ہے، وہ اینٹی بائیوٹک ہوتا ہے اور وہ کوئی نقصان نہیں پہنچتا، لیکن اس کی ریمیڈی تو بہرحال موجود ہے، لیکن یہ چیزوں کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میں سب لوگوں سے کہوں گا کہ ہینڈ سینیٹائزر جو ہے یہ اپنے ہاتھ میں اپنے پاس ضرور رکھا کریں، خواتین ہوں یا مرد ہوں ضرور رکھیں۔ اور چھوٹے بچے جو بڑے پیارے لگتے ہیں، مہینے 2 مہینے 6 مہینے کے، ان کے باڈی پارٹس کو مت چھیڑیں، اور پیار کرنا ہے اس کے کندھے پہ جہاں کپڑا لگا ہو کپڑوں پہ پیار کر لیں، اور چومنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر بہت دل کر رہا ہے تو پھر ہینڈ سینیٹائزر ضرور لگائیے، یا صابن سے ہاتھ دھو کے اس کو گود میں لیں، پیار کریں، لیکن فوری طور پر باہر سے آئیں اور آتے ہی اس کو اٹھا لیں یا چومنا شروع کر لیں، یہ بچے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کو ایک جو واقعات کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ میری بڑی بیٹی ماشاءاللہ سینئر ڈاکٹر ہے۔ ایک دفعہ وہ مجھے کہتی ہے کہ ابو آپ اندر ہی آ جائیں، ایک سیریس پیشنٹ ہے، شاید 15-20 منٹ لگ جائے تو آپ گاڑی سٹارٹ گرمیوں کے دن تھے تو کہ گاڑی سٹارٹ کر کے کھڑے رہیں گے تو آپ اندر آ جائیں، اندر اے سی لگا ہوا ہے۔ تو وہ بہرحال جب فارغ ہوئی ہم واپس آ رہے تھے تو میں نے سیڑھیاں اترتے وقت اس سائڈ پہ لکڑی کا بیریئر سا لگا ہوتا ہے، پکڑ کے نیچے اترنا، تو مجھے بیٹی نے منع کیا کہ نہ اب ان کو ہاتھ نہ لگایا کریں، یہ ہاسپٹل کی دیواریں اور یہ جو بیریئر جس کو پکڑ کے اوپر چڑھتے ہیں اترتے ہیں، یہاں ان گنت جراثیم موجود ہوتے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اس نے فوری طور پہ ہینڈ سینیٹائزر نکالا اور مجھے کہا یہ اپنے ہاتھوں پہ لگا لے، کہتی میں دن میں کئی دفعہ لگاتی ہوں، گلوز پہنتی ہوں، تو یہ آپ بھی استعمال کیا کریں۔ آج بھی کبھی آپ سے ملاقات ہو تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس سینیٹائزر ضرور ہوتا ہے۔ تو دوسرا واقعہ جو انتہائی دلخراش ہے کہ میں اکثر، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اوورسیز امریکہ خاص طور پر جاتا ہوں، ویسے تو میں بیرون ملک سفر طویل عرصے سے کر رہا ہوں۔ تو ایک دفعہ پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا لوں آپ کو کہ میں ایک دفعہ یونان گیا تو وہاں پہ جناب عزت مآب ہمارے سفیر پاکستان، انہوں نے کہا کہ آپ کا کمرہ تو بک ہے، لیکن آپ جو ہے آپ کو میرا ڈرائیور آپ کو ایک چادر دے دے گا، وہ چادر بچھا کر، حالانکہ جو لوگ گریس میں رہتے ہیں تو یونان کے شہر ایتھنس میں کرسٹل سٹی ہوٹل سے واقف ہوں گے، بڑا اچھا ہوٹل ہے، تو وہاں چادر ڈال کے میں اس پہ سوتا رہا تاکہ میں جرم سے بچ سکوں۔ آتا ہوں میں اس واقعے کی طرف جو بڑا دل خراش ہے۔ مجھے ایک دوست نے کہا کہ آپ اکثر امریکہ آتے ہیں اور ہمیں اگنور کر کے چلے جاتے ہیں، تو آپ ہیوسٹن واشنگٹن سے زیادہ 1.5-2 گھنٹے اور آگے ہے، تو آپ آ جایا کریں، کبھی تو ہمارے پاس آئیں، کبھی تو آئیں۔ تو میں نے وعدہ کیا کہ میں جب نیکسٹ ٹائم آؤں گا تو آپ ہی کی طرف آؤں گا۔ وعدے کا الحمدللہ پکا ہوں۔ میں نے ٹکٹ جو ہے وہ ہیوسٹن کا بک کرایا، پہلے ان کے پاس گیا تو ان کے آفس میں دیکھا تو ایک تصویر ان کی چیئر کے اوپر ان کے آفس میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ تصویر کس کی ہے؟ کہتے یہ میرا چھوٹا بیٹا، تو اس نے ڈگری لی ہے، تو ڈگری اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی تصویر ہے۔ تو میں کہ یہ کہاں ہوتا ہے؟ کہتا ہم نے کاروبار تو کروانا نہیں تھا، ہمارا اپنا بڑا وسیع کاروبار ہے، تو ہم نے کاروبار میں لگانا تھا، جاب نہیں کروانی تھی، لیکن کوئی تقریباً 18 سے 20 دن بیمار رہا ہے
اور اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی، فوت ہو گیا۔ اور کاز آف ڈیتھ تھی وہ کچھ جرمز وغیرہ بتائے گئے ہیں کہ وہ لگ گئے تھے۔ ہماری امیونٹی الحمدللہ 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 اللہ کے فضل سے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی امیونٹی بہت اچھی ہے۔ ہم طہارت کا خیال کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سادی غذا کھاتے ہیں، کوئی ناپاک چیز نہیں کھاتے جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری امیونٹی کو بوسٹ اپ کرتی ہیں، محنت کرتی ہیں، جبکہ گوروں کی وہ ڈبل روٹی، یہ جو زنگر برگر اور پتہ نہیں اور کیا چیزیں ہوتی وہ کھا کے گزارا کرتے، اس سے امیونٹی، گوشت وغیرہ کے قریب بھی نہیں آتے، پھل بہت کم کھاتے ہیں لیکن بہت کم، امیونٹی ویک ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ مجھے اپنے گھر ظاہر جانا تھا، الٹیمیٹلی ہم ان کے گھر گئے تو کہتے ہیں کہ ایک بیٹا تو چلا گیا ہے، دوسرا بیٹا بھی اب 2-3 دن کا مہمان ہے۔ تو میں کام کیا، میں نے کہا آپ کا بیٹا 2-3 دن کا مہمان ہے، تو میں آپ کے گھر خوشی کے لیے آیا ہوں۔ کہتے کوئی بات نہیں، ہم مینٹلی پریپیئر ہیں۔ میں وجہ کیا بنی ہے؟ کہتے یہ تقریباً آج سے 4 ماہ پہلے اپنے کوئی دوست میں بیمار تھا، اس کی خیریت دریافت کرنے ہاسپٹل گیا، اور وہاں سے وہ کوئی کسی چیز کو ہاتھ لگا یا کیا ہوا تو اس کو وہ خطرناک بیماری لگ گئی۔ اچھا خاصا تھا، اور فٹ بال پلیئر تھا، اور اس کا ویٹ آلموسٹ 83 تھا، اب اس کا وزن 40 kg بھی نہیں رہا۔ تو میں نے کہا کہاں پر ہے؟ کہتا ابھی چلیں گے گھر، تو گھر پہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو کہتا اس کو ریلائز نہ کیجیے گا، اس کو ویو کیجیے گا مسکرا کر، چلے 2-3 دن جو بھی اس کے ہیں، زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، شاید زیادہ بھی ہو جائے، تو آپ اس کو ہنس کے مسکرا کے کیجیے گا۔ میں نے دیکھا کہ وہ الیکٹرک ویل چیئر کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ، شادی شدہ تھا، بڑا بیٹا تھا، تو ہڈیوں کا ڈھانچہ الیکٹرک ویل چیئر کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میری طرف نظر پڑی تو میں نے مسکرا کر ویو کیا، اور میں وہیں پہ تھا، لیکن میں چونکہ واپس ہیوسٹن ایئرپورٹ کی طرف چل پڑا تھا 2-3 دن رہنے کے بعد، تو مجھے راستے میں اطلاع آئی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا کہ یہ زیادہ سروائیو نہیں کر سکیں گے، ہاسپٹل میں رکھنے کی بجائے بہتر ہے کہ گھر لے جائیں۔ غلطی کیا ہوئی کہ انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا ہاسپٹل جاتے وقت، اور ہاتھ پہ سینیٹائزر نہیں لگایا ہوا تھا، اور ہاسپٹل کی دیواروں کو شاید وہ ہاتھ لگ گیا، تو بیمار ہوئے۔ ڈاکٹروں نے چیک کیا کہ ان کو سخت قسم کے جراثیم وہ انسرٹ ہو گئے ہیں جو ان کے لیے موت کا سبب بن سکتے ہیں، اور گریجولی وہ روزانہ چیک کرواتے رہے، اور وہ بیماری کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس کو بھی پتا تھا کہ میں نے مر جانا ہے۔ تو بہرحال آپ یہ اتنا بڑا ویلاگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پلیز اپنی احتیاط کریں۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے، اگر آپ احتیاط کریں گے تو علاج کی نوبت نہیں آئے گی۔ چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں کہ اینٹی بائیوٹک سے گریز کریں، پین کلر سے گریز کریں۔ اس کے بارے میں اگلا ویلاگ امید ہے کہ اسی ٹاپک پہ کروں گا۔ آج کی جو باتیں ہیں یہ بہت ضروری ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ پلیز نئی چینل سبسکرائب کرتے نہ کریں، بیل آئیکن نہیں کرتے نہ کریں، لائک نہیں کرتے نہ لائک کریں، کچھ بھی نہ کریں۔ شیئر کر سکتے ہیں تو کر دیں، نہیں کر سکتے تو یہ باتیں لوگوں کو بتا دیں۔ مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، صرف یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک یہ میرا پیغام پہنچا دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس سے لوگوں کا بھلا ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، میں بھی ثواب کا حقدار ٹھہروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور روز قیامت ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے لیے ترسیں گے۔ ممکن ہے کہ یہی نیکیاں ہوں جو ہمارے کام آئیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ان چیزوں پر آپ عمل کریں، اور مجھے شک پڑتا ہے کہ لوگ جو ہے میرا پروگرام اینڈ تک نہیں دیکھتے، جو اینڈ تک نہیں دیکھتے تو ان سے گزارش ہے کہ اینڈ تک دیکھا کریں،
اور میں آخر میں دعا بھی آپ سب لوگوں کے لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و ایمان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، دونوں جہان اچھے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے نیک کام کروا لے کہ ہم اسے پسند آ جائیں اور روز قیامت ہمیں بغیر کسی حساب کتاب کے بخش دے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔